پاکستان کے سب سے بڑے اردو اور انگریزی روزنامہ جنگ نیوز میں 50 سال کا تجربہ رکھنے والے انتہائی سینئر صحافی حنیف خالد، جن کی کتاب نصف صدی کا صحافتی سفر لوگوں سے داد و تحسین حاصل کر چکی ہے۔ صحافت کے شعبے میں طویل اور شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے قومی ایوارڈ ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر چکے ہیں۔ 2016 میں FPCCI کی جانب سے نیشنل اچیومنٹ ایوارڈ صدر پاکستان کے ہاتھوں سے وصول کر چکے ہیں۔ نومبر 2015 میں FBR کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ FBR کی طرف سے کسی بھی فرد کو دیا جانے والا پہلا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تھا۔ ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ جنگ راولپنڈی جناب حنیف خالد کے اعزاز میں ICCI میں سجائی گئی ایک شاندار تقریب اور دیا گیا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ تقریب کے مہمانان خصوصی تھے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، اور وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سلنگی۔ تقریب کی نظامت معروف شاعر شہباز چوہان نے کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہباز چوہان۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے۔ میں ایوارڈ یافتہ الودا کی جانب سے مقابلہ کرت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حماد سہیل خالد سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور سعادت کلام پاک حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ قومی ترانے کے احترام میں بادب کھڑے ہوں گے۔ تو
خواتین و حضرات، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور دیر ہونے کے باعث پروگرام میں کافی ساری تبدیلیاں کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم ایوارڈ کی جانب بڑھیں گے. آج کی تقریب جس کا مقصد ہے پاکستان کے سب سے بڑے اردو انگریزی اخبار روزنامہ جنگ جیو میں 50 سالہ تجربہ رکھنے والے انتہائی سینئر صحافی، جن کی کتاب نصف صدی کا صحافتی سفر جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں. صحافت کے شعبے میں طویل شاندار خدمات کے اعتراف میں ان کو بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس اور بے شمار اور ایوارڈ ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی کہ آج کی اس تقریب میں صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس جناب حنیف خالد صاحب کی یہ 50 سالہ جو خدمات ہے اس کو سراہتے ہوئے اسلام آباد چیمبر کی طرف سے ہم ان کو ایوارڈ دینے جا رہے ہیں. یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، پہلا ایوارڈ ہم گورنر سندھ جناب کامران خان پسوری اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہماری آج کی تقریب کے 2 مہمان ہیں، ان کے ہاتھوں سے حنیف خالد صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ بھرپور تالیوں میں استقبال کریں جناب حنیف خالد صاحب. اور میں اپنے معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک اسٹیپ آگے ہیں. صدر اسلام آباد چیمبر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم آج یہ ان کو ایوارڈ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران پاکستان اور اقوام متحدہ سمیت دنیا کے 40 سے زائد ممالک میں آپ نے احاطہ کیا. ان کا انتہائی قابل احترام ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی جنگ جناب حنیف خالد، آپ ستارہ امتیاز بھی ہیں، تمغہ امتیاز بھی ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں. آج اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی طرف سے آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حنیف خالد نے کہا، آج کی تقریب کے یعنی صاحب شام لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ یافتہ سینئر جرنلسٹ جناب حنیف خالد صاحب سے گزارش ہے کہ سر آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. السلام علیکم. میں تمام مہمانان گرامی کا دل و جان سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری عزت افزائی کے لیے، عزت اللہ دیتا ہے بطوئی تو منتشاؤ اور دل و منتشاؤ پہ جو خیر اللہ اللہ کو چین کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے این سعادت بزور بازو نیس تادہ بخشد خدائے بخشندہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کی دعاؤں سے آج میں یہاں کھڑا ہوں اپنی فیملی کے تعاون سے کہ انہوں نے دن رات میرے لیے دعائیں کی اور میرے کندھے سے ساتھ کندھا ملا کر میرا ہر مشکل وقت میں، بیماری میں، صحت میں میرا ساتھ دیا. یہ جو کتاب کی پذیرائی ہمارے پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ان کی کیبنٹ نے کی ہے، یہ میری زندگی کا ایک سنہرا باب ہے. میرے لیے اور میری فیملی کے لیے یہ گولڈن ڈے ہے اور میری زندگی اس فنکشن کو کبھی نہیں بھولے گی. میں پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایس بختیاری صاحب اور ان کے ساتھی عہدیداروں خاص طور پر اور ان کے والد صاحب سے بھی ظفر بختیاری صاحب سے خاص کروں گا کہ اس سیریمنی کی اگر ویڈیو مجھے ایک گفٹ کے طور پہ دے دیں تو میری فیملی ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرے گی. تھینک یو ویری مچ. کامیابی اور کامرانی ایسے ہی عطا نہیں ہو جاتی. وہ جو اس کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اس کی خاص کرم کی نظر ہوتی ہے وہ ان کو نوازتا ہے. یقیناً اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. چند لمحوں میں جس شخصیت کو یہاں بلاؤں گا وہ کیا ہے، کیسے ہیں، یہاں بیٹھے سارے لوگ بخوبی واقف ہیں.
اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی تو گھر میں محبتیں بانٹنے اور مہربانیاں نشاور کرنے کا سلسلہ پوری آب و تاب سے جاری و ساری تھا. سو تعلق داری اور ملنساری گھٹی میں ملی ہے آپ کو. آپ کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خدمت خلق میں لنگر کھانے بھی چلا رہے ہیں. ڈینگی ہو، کرونا ہو، سیلاب ہو، اپنے ہم وطنوں کو ہمیشہ آپ نے ان کی ڈھارس بندھائی ہے. راشن ڈسٹریبیوشن کی صورت میں، میڈیکل کیمپس کی صورت میں. ابھی کل ہی ایک میڈیکل کیمپ آپ کی جانب سے لگا جس میں سینکڑوں لوگوں نے مفت میں ڈاکٹر سے فری چیک اپ کروایا، فری ٹیسٹ کیے گئے، مفت ادویات دی گئیں. وطن عزیز سے محبت کا اظہار ہو یا کشمیر غزہ کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا ہو، ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے آپ نے. پاکستانیت اور وطن کے تشخص اور وقار کی بات ہو تو آپ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی عظمت میں اضافہ کیا آپ نے ہمیشہ. ابھی چند ہی دن پہلے نائجیرین ہائی کمشنر کے اعزاز میں الوداعی ڈنر دیا. یہ ایک پیغام تھا کہ پاکستانی صرف آنے والوں کو ہی نہیں سراہتے، جانے والوں کو بھی عزت سے رخصت کرتے ہیں. پھر بات کریں اگر تاجر برادری کی خدمات کی تو آپ سب پوری اسلام آباد کی کمیونٹی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے انت تک محنت کی ٹریڈر کمیونٹی کی فلاح کے لیے، تاجر کے وقار کو بڑھانے کے لیے. تبھی تو قدرت نے آپ کو وہ کامیابیاں عطا کی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں. تاریخ ساز بورڈ لے کر صدر بنے، سی ڈی اے بورڈ ممبر بنے. قدرت نے چیمبر کی 2 سالہ صدارت کا آغاز آپ سے کیا. ایکسپو سینٹر کی یادداشت پر دستخط اور وائس پریزیڈنٹ ایوارڈز، بزنس رول ماڈل تقریب وغیرہ وغیرہ. آج کی تقریب اس بات کی گواہ ہے. ناصر چودھری، بابر چودھری، ڈاکٹر راحت اندھوری کا ایک شعر سنیں اور مزہ لیں، پھر میں اس شخصیت کو بلاؤں گا. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ اور دھیمے مزاج کے متحرک اور فعال صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب احسن ظفر بختاوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل جناب کامران کسوری صاحب گورنر سندھ، جناب خالد طواب صاحب فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی 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 آئی، جناب خالد اقبال ملک صاحب چیئرمین فاؤنڈر گروپ، جناب میاں اکرم فرید صاحب وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی اینڈ فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر، خواتین و حضرات، تمام ممبرز، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، السلام علیکم. سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے جناب کامران کسوری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے انویٹیشن پہ اسلام آباد چیمبر تشریف لائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے مصروف انسان ہیں تو ہمارے لیے یہ بات بہت باعث عزت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ سندھ کے گورنر جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک بزنس مین ہے اور جس طریقے سے یہ بزنس کمیونٹی کی آواز کو ایوان بالا تک اور باقی جو مقتدر حلقے ہیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے گورنرز کو ہمیں آگے لانا چاہیے. اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی صوبوں میں بھی جو گورنرز ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے گورنر سندھ یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے گورنر ہاؤس کو ایک عوامی ہاؤس میں تبدیل کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب گورنر ہاؤس بنائے گئے تھے تو وہ زمانہ تھا جب انگریز یہاں پہ بر صغیر پر حکومت کر رہے تھے اور یہ ان کی ایک بڑائی کی علامت ہوتی تھی، بڑے بڑے محل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب سے کامران کسوری صاحب آئے اور جس طریقے سے یہ وہاں پہ کراچی کے غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں پہ لنگر کھانے چلا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو جاب دلوا رہے ہیں، اور جس طریقے سے خاص طور پہ کراچی اور سندھ کی
ترقی کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور خاص طور پہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے SIFC بنائی گئی ہے کہ پاکستان جس طرح کے نازک دور سے پچھلے سال گزر رہا تھا اکنامک کرائسس سے، اور آپ لوگوں کی دانش مندگی سے اور اچھے فیصلوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب واپس ٹریک پہ آ رہا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ خود ایک بزنس کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں تو آپ اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو ایک یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ SIFC کا فیسیلیٹیشن سینٹر اسلام آباد چیمبر میں بھی ہونا چاہیے اور پاکستان کے ہر چیمبر میں ہونا چاہیے، تاکہ فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ بتایا جا سکے کہ ان کو کیا فوائد ہیں، اور ان کو بھی وہ تمام فائدے جو انٹرنیشنل انویسٹر کو دیے جا رہے ہیں وہ ہم اپنے لوکل انویسٹرز کو بھی دیں، اور ایک ون ونڈو کے تحت اگر کوئی بھی پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو تمام NOC اسی وقت ایک ہی جگہ سے مل سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں گورنر صاحب، میں نے آپ کی ہمیشہ میں نے دیکھا آپ نے گورنر ہاؤس کے باہر ایک بیل لگائی کہ اگر کبھی رات 24 گھنٹے میں کبھی کسی بھی شخص کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ بندہ آ کے وہ بیل بجائے تو گورنر صاحب خود یا ان کا ریپرزنٹیٹیو وہاں باہر حاضر ہو کے اس بندے کا وہ مسئلہ سنتا ہے اور اس کا وہ مسئلہ حل کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح کے گورنرز کی ہمیں ضرورت ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ پاکستان سندھ کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ پورے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرے، کیونکہ ضرورت اس عنصر کی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے آپ دیکھیں آپ نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پورے پاکستان میں کسی نے اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے کامران ٹیسوری صاحب نے آواز اٹھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کامران ٹیسوری صاحب یہ جو آپ نے جو جس طریقے سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے یہ بیان دیا اور آپ نے جو اعلانات کیے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کے اوپر کچھ اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہمیں دونوں حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے. اب میرے نزدیک تو شاید اس کا سلوشن شاید ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، لیکن کسی کا کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو گورنر صاحب ضرورت اس عنصر کی ہے کہ ہمیں اس جنگ جو غزہ میں ہو رہی ہے اس کو بند کروانے کے لیے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جنگ بند ہو تاکہ وہ مظلوم عوام جو وہاں پہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو فنکشن ہے اس کا ہم نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حنیف خالد صاحب کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 52 ایئر سے صحافت کی، اس کے لیے یہ نوجوان جتنے صحافی ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابھی انفارمیشن منسٹر یہاں پہ موجود تھے ان کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے ہمارے نئے صحافی آتے ہیں وہ یہ ایک اسکول اور یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی جو ایکسپیرینس ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں پچھلے 1969 میں انہوں نے جنگ کو جوائن کیا اور اس کے بعد سے آج تک یہ 52 ایئرز سے اسی اخبار کے ساتھ منسلک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں 52 ایئرز تک ایک ہی ادارے کے ساتھ منسلک رہنا بہت بڑی بات ہے. میں اس کی بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی ڈائنامک پرسنالٹی ہے، انہوں نے 1969 میں جب قلم اٹھایا اور قلم کی آواز سے تمام وہ عوامی، سیاسی اور معاشی جو بھی ایشوز ہوتے تھے اس کے اوپر یہ لکھتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج 52 ایئرز گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اسی طرح سے ایک نوجوان کی طرح سے پاکستان کے مسائل، ہماری بزنس کمیونٹی کے مسائل اسی طرح سے ریلیونٹ فورمز پہ اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسلام آباد چیمبر کو
جب بھی کوئی مسئلہ ہوا, ہم نے جب حنیف خالد صاحب کو بتایا تو انہوں نے ہماری آواز بھی ریلیونٹ فورمز پہ پہنچائی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اسلام آباد چیمبر نے آج انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا ہے, اسی طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان کو ریکگنائز کرے. اور جو ان کی خدمات ہیں, دیکھیے ایک شخص جس نے 3 نسلوں کے ساتھ کام کیا ہے, میر خلیل الرحمان صاحب کی پوری فیملی آج تیسری جنریشن جنگ جیو اور ان کو چلا رہی ہے. اور ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسی خوبی ہوگی کہ دادا باپ اور بیٹے کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور آج بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. میں اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت سارے نیوز چینلز کی طرف سے آفر ہوئی ہوں گی کہ یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر جنگ ہیں, آپ ہمارے کسی نیوز چینل کے باس بن جائیں, لیکن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا 52 سالہ تاریخ میں. دیکھیں ابھی کتنے سارے نئے نیوز چینل بنے, لیکن انہوں نے جنگ اور جیو کو نہیں چھوڑا. یہی کامیابی کا طریقہ ہے, اسی طریقے سے آپ کو عزت ملتی ہے. اور میں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, جو نوجوان بیٹھے ہوئے, میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پہ جس ادارے میں کام کر رہے ہو, جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہو, اس کے ساتھ منسلک رہیں. تو انشاءاللہ جس طرح سے آج جنگ گروپ میں حنیف خالد صاحب کی بات سنی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ترقی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کے 3rd فیز میں ہم نے جو ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی بورڈ ممبرز ہیں اسلام آباد چیمبر کے, ان کے لیے بھی ایوارڈ سیرمنی رکھی ہے. اور میں جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے بورڈ کے ممبران ہیں, میں ان کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی 24 گھنٹے میں مجھے جس ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کی جہاں پہ ضرورت پڑی, اس نے بڑھ چڑھ کر میرا ساتھ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے پچھلا سال اسلام آباد چیمبر میں بطور صدر کامیابی سے گزارا, تو اس میں سب سے زیادہ ہاتھ میری ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کا ہے. اگر میں اکیلے خود ہی سب کچھ کرتا رہتا تو شاید وہ کامیابیاں جو اسلام آباد چیمبر کو ملی یا مجھے ملی وہ نہ مل پاتی. اور میں یہاں پہ خاص طور پہ امتیاز عباسی صاحب کو اور خاص طور پہ رضوان چینا صاحب کو, کہ دوپہر ہو یا شام ہو, چینا صاحب کو میں نے کہا چینا صاحب آپ نے اس جگہ میری ریپرزنٹیشن کرنی ہے. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب آپ کا حکم ہو گیا, میں پہنچ جاؤں گا. تو میں رضوان چینا صاحب آپ کو خاص طور پہ ان سب لوگوں کے سامنے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے سروسز دی. اس کے ساتھ ساتھ امیر حمزہ صاحب, اس کے علاوہ فیضان شہزاد صاحب, چودھری محمد علی صاحب, ملک شبیر صاحب, شیخ اجاز صاحب, عامر صاحب, چودھری جوید اقبال صاحب, احمد خان صاحب, نعیم صاحب, اشفاق چٹھا صاحب, فصیح صاحب, ہمایوں کبیر صاحب, ڈاکٹر عثمان صاحب, اختر عباسی صاحب, شہباز مجید صاحب, خالد محمود صاحب, مقصود تابش صاحب کا میں یہاں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پوری ٹیم میں سب سے سینئر آدمی ہے, لیکن چیمبر کے اندر سب سے زیادہ ٹائم انہوں نے دیا. روزانہ یہ صبح میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب میرے لائق کوئی خدمت ہو. تابش صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ عمر صاحب چھپ کے بیٹھے ہوئے, عمر صاحب آپ کا شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان صاحب آپ کا شکریہ, شیخ جمشید صاحب آپ کا شکریہ, اور آخر میں سب سے زیادہ مس پروین دورانی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے خواتین کی یہاں پر ریپرزنٹیشن کی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمال کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خواتین کو ہمیں آگے اپنی سوسائٹی میں لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ خواتین کی صحیح طریقے سے نمائندگی کر سکیں. اور جس طرح سے وومن ڈے کے اوپر اور جتنی بھی ہماری یہاں پہ بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام میں جس طریقے سے انہوں نے چیمبر میں جو بھی رول ان کو میں نے دیا, اس میں جو انہوں نے اپنی خدمات دی, میں اس کے لیے مس پروین خان دورانی کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کسی ایگزیکٹو کا نام رہ گیا ہو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے جو دوست ہیں جو آج یہاں پہ موجود ہیں, جنہوں نے پورا سال چیمبر چلانے میں میری مدد کی, میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں خاص طور پہ حنیف خالد صاحب کی فیملی جو خصوصی طور پہ یہاں پہ تشریف لائی ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے حنیف خالد صاحب کے پوتے نے یہاں پہ
ابھی تلاوت کی، یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں اپنے بچوں کی کس طرح کی پرورش کی ہے. تو میں اور اسلام آباد چیمبر حنیف خالد صاحب کے پوری فیملی کے لیے دعا گو ہیں، اور کبھی بھی اسلام آباد چیمبر یا میں پرسنل اپنی حیثیت میں آپ کے کسی کام آ سکوں مجھے خوشی ہوگی. اور انہی الفاظ کے ساتھ تمام معزز مہمانوں کا آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریاتی سروس کے سابق براڈ کاسٹر، اور اگست 2023 سے پاکستان کے نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عزت مآب جناب مرتضیٰ سورنگی صاحب سے گزارش کروں گا آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آپ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا عزت مآب جناب مرتضیٰ سورنگی. السلام علیکم. خواتین و حضرات، معزز اکابرین، گورنر سندھ جناب کامران ڈسوری صاحب، چیمبر کے عہدیداران، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اس بات کا کہ آپ نے ہماری برادری کے ایک درخشاں ستارے جناب حنیف خالد کو جو ان کا حق ہے، جو اعتراف کرنا چاہیے تھا ان کی خدمات کا، شاید میری برادری نے ان کا اتنا شاندار اعتراف نہیں کیا جس طرح سے آپ نے کیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. حنیف خالد کی آدھی صدی سے زائد جو سفر ہے وہ سفر بہت شاندار ہے. حنیف خالد صاحب نے ایک رپورٹر، ایک ڈیسک پرسن کے طور پر کام شروع کیا، اور میں نے بہت عرصہ ان کو اہم مقامات پر، اہم تقریبات میں، اہم مواقع پر ایک آج بھی وہ ایک نوجوان صحافی کے طور پر ان کو میں دیکھتا ہوں چلتا پھرتا، اور بہت ہی محرک قسم کے انسان ہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں پاکستان کے بہت بڑی اخبار جنگ کے، جس کے ساتھ انہوں نے جو 3 نسل ہیں جنگ کی جو قیادت کے ان کے ساتھ بتائے ہیں، چاہے میر خلیل الرحمان ہوں، ان کے صاحبزادے میر شکیل الرحمان ہوں، اور اب نئی جو قیادت ہے میر ابراہیم وغیرہ. تو وفا شعری جو ہے وہ حنیف خالد کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ اس طرح کے لوٹے نہیں ہیں جو کہ آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں. ان کی جو کمٹمنٹ ہے اپنی صحافت کے ساتھ اور اپنے ادارے کے ساتھ، دونوں کے ساتھ کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے. لیکن جو بہت شاندار بات ہے حنیف خالد کی وہ یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ان کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، لیکن جو نوجوان صحافی ہیں ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ بہت شفقت اور محبت والا ہے. وہ آج بھی ان کے ساتھ جس طرح سے پیش آتے ہیں، ایک شفیق باپ کی طرح سے پیش آتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کی غلطیاں درست کرتے ہیں. لیکن حنیف خالد صاحب ایک بے باک صحافی ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے اہم سوالات کرتے ہوئے، اور یہ آج کے زمانے کے جو واٹس ایپ فارورڈ والے صحافی نہیں ہیں، یہ کتابیں پڑھنے والے اور کتابیں لکھنے والے صحافی ہیں جو بہت غور سے مطالعہ کرتے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں حکمرانوں سے، فیصلہ کرنے والوں سے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. ان کی جو علمیت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن جیسا کہ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا رہا تھا کہ حنیف خالد جو ہے وہ ہم صحافیوں کے نمائندے تو ہیں، لیکن صحافت کے پیشے میں اور اہم معاملات کے علاوہ، چاہے وہ سیاست کے ہوں یا دوسرے ہوں، خارجہ امور کے ہوں، حنیف خالد صاحب جو ہے وہ بزنس ایمبیسڈر بھی ہیں. آپ کا جو طبقہ ہے اس کے جو سفیر ہیں
वो हनीफ खालिद हैं और ये किरदार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। उनकी जो खिदमत का जो आपने एतराफ़ किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और हम कोशिश करेंगे। कई अवार्ड्स वो ले चुके हैं, लेकिन कोई अवार्ड उनकी खिदमत की कीमत अदा नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो अगला जो आला अवार्ड है वो उसके लिए उनकी नामजदगी करें, ताकि 23 मार्च को इसका ऐलान हो और अगले 14 अगस्त को वो उसे वसूल करें। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए ये भी बहुत इज़्ज़त अफजाई की बात है कि मेरे सूबे के शानदार गवर्नर जो मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं हमेशा, कामरान टिसोरी साहब, वो यहाँ मौजूद है। तो मैं कामरान टिसोरी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीनो ज़ात 5 मई 1974 को कराची में पैदा हुए। आपके ख़ानदान की कारोबारी सल्तनत कई ममालिक तक फैली हुई है। टिसोरी नाम के कई ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। रमज़ान में गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले तो 3.5 लाख लोगों को अफ्तार और डिनर करवाया। 5.5 लाख लोगों को आईटी के टेस्ट के लिए मौका दिया, जिसमें से 50,000 बच्चों को सिलेक्ट किया और उनको अब आईटी के कोर्सेज शुरू करवाए हुए हैं। 50,000 फैमिलीज को राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जो गवर्नर हाउस में अभी जिक्र हो रहा था, बेल लगाई गई है, वहाँ अगर किसी साइड का कोई मसला होता है तो आप खुद सुनने के लिए भी तशरीफ लेके जाते हैं। 5 लाख फैमिलीज को हेल्थ कार्ड की सहूलत दे रखी है। कराची में सस्ता तंदूर लगाया हुआ है, लगाने जा रहे हैं, जिसमें 2 रुपए की रोटी होगी और 200 के करीब तंदूर लग रहे हैं। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा चीफ गेस्ट गवर्नर सिंह जनाब कामरान खान टिसोरी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिन्होंने मुझे ये इज्जत अफजाई दी। और जैसा कि ज़फ़र बख्ताबी साहब ने बताया कि वो कराची तशरीफ़ लाए थे और मुझे यहाँ आने का कहा, तो ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र और इज़्ज़त बात है कि आपने मुझे यहाँ आज मदऊ किया और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और इन लोगों से खिताब और मुखातिब होने का मौका दिया। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो काम कर ही रहा था और अमूमन उसे देखने का, सुनने का और वहाँ जाने का मौका मिला, लेकिन मैं पहली बार इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एहसान ज़फ़र बख्ताबी साहब, उनका जो वार्म वेलकम था और जो उनकी टीम का, और यहाँ आके जो मैंने डिसिप्लिन देखा, जो चीज़ें जो बारे में इनके पता चला, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतने ऐसे तरीके से आप ये सब कुछ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इस काबिल तो ना था, जो बातें मेरे लिए की गई, और मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे और हमारे बड़े भी हैं और दोस्त भी हैं खालिद तवाब साहब, हमेशा ही मोहब्बत और प्यार देते हैं, हमेशा शफ़क़त देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर फहाद वही साहब, अज़हरुल इस्लाम साहब भी बैठे हैं, नाइब सदरूस हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि पूरी आपकी मैनेजिंग कमेटी का। और ख़ास तौर पे जो आज की तकरीब का जो उन्वान था, जो जिनके लिए सजाई गई है, हनीफ खालिद साहब के बारे में मैं समझता हूँ जो कुछ भी कहा गया वो कम है। वो इससे ज़्यादा के मुस्तहिक हैं। हमें अपने बड़ों का, जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए काम किया, मेहनत की और बेदाग, इस पर जो कह सकते हैं कि आज दिन तक ये वो वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ 4 बार इल्ज़ाम लगते हैं और 5वीं बार भी लोग वापस अपनी सीटों पर आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई बेदाग कैरेक्टर हो जिसने अपनी पूरी लाइफ में उन पर कोई इल्ज़ाम ना लगा हो, ये एक बड़ी बात होती है। वैसे तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो हर उस मर्द को भी मिलना चाहिए जिसने एक बेगम के साथ 50 साल गुजारे।
تو انہوں نے ایک ادارے کے ساتھ گزارے ہیں تو واقعی ملنا ہے، لیکن ایک بیگم کے ساتھ 50 سال گزارنے والے کو بھی میں یہ کہوں گا کہ چیمبر اس کی شروعات کرے، کیونکہ وہ بھی ایک ناممکن اور مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ مجھے تو ابھی 14 سال ہوئے ہیں تو میں لڑکھڑا رہا ہوں، تو پھر 50 سال والے کی تو کیا بات ہے۔ باتیں تو بہت ساری کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور لکھ کے تو بھی گئی ہے بہت ساری تقریر، لیکن عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ سبھی کچھ تو ہے اس پاکستان کے پاس اور ہم سبھی کچھ بن گئے ہیں، لیکن ذرا سوچئے گا کہ اس پاکستان کو ہم نے کہاں پہنچا دیا، اور اس حالت پر پہنچانے میں ہم سبھی کا حصہ ہے۔ کچھ خاموش رہ کر بھی ہم نے نقصان پہنچایا اور کچھ نے بہت زیادہ بول کے۔ ان دو لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان دنیا میں IMF کے سامنے 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا۔ ایٹمی طاقت ہے، ہم غیرت مند قوم ہے اور 76 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اس پاکستان کی معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے، لیکن کسی شاعر نے خوب کہا اس پاکستان کے لیے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو معلوم بھی کرنا ہے، صحیح سمت میں بھی لانا ہے، لیکن کون لائے گا؟ وہ لوگ لائیں گے جو خاموش ہیں اور جو سامنے بیٹھے، اس طرف بیٹھنے والے نہیں لائیں گے، اور کوئی مسیحا نہیں آئے گا آپ کی زندگی میں، دوسری تیسری اور چوتھی باری والے ہی آئیں گے، لیکن آنے کے بعد جو انہوں نے پہلے کیا کرنا انہوں نے وہی ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ملا، لیکن ہمیں شاید اس کی قدر نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، ہم بس چلتے چلے جا رہے ہیں جس سمت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی 1 کروڑ نوکریوں کے پیچھے، کبھی روٹی کپڑا مکان کے پیچھے، اور کبھی زندگی بدل دینے کے پیچھے، لیکن بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، بدل نہیں رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہم اس وہم میں مگن ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یقین کیجئے ہم ایک دائرے میں ہی گھومے جا رہے ہیں، اور اس دائرے میں گھومنے سے یہ ہوا کہ 24 کروڑ کا ملک آج دنیا میں اپنا کوئی مقام نہیں رکھتا۔ دیکھیں ان لوگوں کو جو ملک حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آج کمزور ہیں ان کو کس طرح سے نشانہ بنایا جائے، اور اس کی تازہ ترین مثال فلسطین کے مسلمان بچے بھائی اور بہن ہیں، جو کربلا میں سنتے تھے وہ کربلا کا واقعہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم ڈٹائی کے ساتھ خاموش ہیں، کیونکہ ہم خاموش رہ کے ہی عافیت سمجھتے ہیں، مصلحت ہے، مسائل ہیں، صرف پاکستان میں ہی ہیں سارے مسائل۔ بات سیالکوٹ کی ایئر لائن کی ہو رہی تھی، تو یہ بتانے میں مجھے فخر بھی ہے اور افسوس بھی کہ اگر کسی نے ایمریٹس ایئر لائن سے سفر کیا ہو تو بورڈنگ کارڈ پہ فلائٹ نمبر سے پہلے EK لکھا ہوتا ہے، اگر آپ سب نے دیکھا تو E سے تو ایمریٹس ہے، آپ کو پتا ہے K سے کراچی ہے، کیونکہ پہلی فلائٹ کراچی کی تھی، پہلا جہاز PIA کا تھا، پہلا کیپٹن PIA ہے، یہ ہے پاکستان۔ سعودی ایمبیسڈر نے مجھے بتایا جب ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا کہ سعودی عرب کا جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ، اس کا پہلا گورنر پاکستانی تھا اور لمبے عرصے تک تھا، اور ان کا سارا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ایک پاکستانی نے بنا کے دیا، ان کا بینکنگ سسٹم پاکستانی ہے،
اور ایسی کئی 100 مثالیں دنیا بھر میں موجود ہیں. آپ یو ایس چلے جائیے تو سارے بہترین اچھے ڈاکٹرز پاکستانی ہیں. آپ یو کے چلے جائیے تو بہت ساری کمپنیز کے سی او پاکستانی ہیں. بینکنگ سیکٹر ہو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، لیکن یہ سب باہر جا کے ہی ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہیں وہ بھی کارآمد نہیں لگتے مجھے. آج 50 سالہ صحافت میں اگر میں حنیف خالد صاحب سے پوچھوں تو کئی نشیب و فریب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. لکھتے بھی رہے، آواز اٹھاتے بھی رہے، لیکن سنی نہیں جاتی. اور اس کا حال یہ ہے کہ آج ہم پوری کشتی جسے کہتے ہیں وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. سارا کچھ ہونے کے باوجود سارے وسائل، یہاں بات کی گئی ناردرن ایریاز کی جہاں ایمبیسڈرز کو لے جایا گیا اور واپس آ کے انہوں نے جو بتایا، تو پورا پاکستان وسائل سے زرخیز ہے اور مالا مال ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ وسائل ہم پر استعمال نہیں ہو رہے. آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں اس لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہاں جو چیمبر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ڈسٹلرز بیٹھے ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تک یہ مشکلات کو چیز پھاڑ کے محنت سے بغیر کسی موقع ملے یہاں پہنچے. یہاں حکومتوں نے اپنے لوگوں کو مواقع فراہم نہیں کیے، مشکلات فراہم کی. ان مشکلات سے نکل کر یہ لوگ یہاں پہنچے اور اس کے باوجود لگے ہوئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جہاں معاشی مسائل ہمارے اتنے اوپر کھڑے ہیں، وہاں معاشرتی مسائل کی بھی انتہا کو ہم پہنچ چکے. 3 چیزوں میں بڑھ چکے ہیں، مختلف فرقوں میں بڑھ گئے. ایک قوم نہیں بنے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک پاکستانی نہیں کہتے اپنے آپ کو. پھر قومیتوں میں بڑھ گئے، کوئی اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہہ رہا. آپ سندھ میں چلے جائیں، اسے پوچھیں آپ کون ہے، کہے گا میں میر پور خاص کا ہوں، سانگڑ کا ہوں. بلوچستان والے سے پوچھیں کوئی زیارت کا ہے، کوئی کوئٹہ کا ہے. اسی طرح کے پی میں جائیں، کوئی کہے گا میں سوات کا ہوں، کوئی مینگلور کا ہوں. پنجاب میں کوئی سیالکوٹ کا ہے، کوئی فیصل آباد کا ہے. کہاں ہے پاکستان؟ آپ چلے جائیں ترکیہ، کسی شخص کو روک کے پوچھنے تم کون ہو، فخر سے کہتا ہے کہ میں ترک ہوں. کہاں ہے پاکستانی؟ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، ہم صرف اس ملک میں پریزنٹیشنز بنا رہے ہیں، ہم پلاننگز کر رہے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ایگزیکیوشنز نہیں کر رہے ہیں. ہو ہی نہیں رہی. کون کر رہا ہے؟ ہر بار انتظار کرتے ہیں کہ کچھ تو بدلے گا. کیا بدلا آپ مجھے بتائیں؟ بجلی بڑھ گئی، گیس ہے نہیں، پانی ہے نہیں، سب خرید کی چیزیں لے رہے ہیں. دوہرے نظام ہے، تعلیم کے بھی، صحت کے بھی. ایک ایچ ایس این کالج ہے لاہور میں، سنا ہے بڑا اچھا ہے، لیکن بھائی 76 سال گزر گئے تو پورے پاکستان میں 4 کیوں نہیں بنا دیے؟ کس نے روکا؟ آئی ایم ایف روکا. اتنا اچھا کالج ہے تو پھر پورے پاکستان میں ہونے چاہیے. اچھے ہاسپٹلز ہیں تو پھر پورے پاکستان میں کیوں نہیں ہے 76 سالوں؟ کوئی نظام، کوئی ہم نے نہیں کیا. لیکن اب کیا کریں؟ سوال یہ ہے، اگر شعور آ گیا ہے اور سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے وسائل ہم پہ استعمال نہیں ہوئے، ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے، تو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ کون آئے گا؟ کون بتائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. یہ پاکستان ہمارے لیے ہے، ہمارا ہے. سب سے پہلے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. یہ ان کا نہیں ہے جن کے لیے آپ کو روک کے آگے سے گزار دیا جاتا ہے. یہ آپ کا پاکستان ہے. یہاں چیمبر کے جو لوگ بیٹھے ہیں، انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ہے. اور حق مانگنا ہے، حق حاصل کرنا ہے. میں اس امید کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں جنرل حافظ قاسم منیر صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں SIFC ہو یا ان کی کاوشیں اور کوششیں جس سے اسمگلنگ کی روک تھام ہوئی، جس سے ڈالر نیچے آ رہا ہے، اور وہ استحکام چاہتے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں عملی طور پہ، تو ایک امید کی کرن ہے
لیکن ہمیں اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا, ہمیں اس کو پکڑ لینا ہے اور آگے کے لیے رستہ ٹھیک کرنا ہے. یہ پاکستان ہے, یہ کیا مطلب مذاق بنایا ہوا ہے؟ 7.5 لاکھ افغانی ہمارے پاکستان میں آ گیا, کہیں ہمارے پاس کوئی اور آ کے بیٹھا ہوا ہے, ہر کوئی لوٹ رہا ہے اس ملک کو کرپشن کے نام پہ, موبائل چھیننے کے نام پہ, اور جو یہ نوجوان ہے یہ بیچارہ ترس رہا ہے کہ اس کو کچھ تو ملے. یعنی 24 لاکھ لوگ ہر سال یونیورسٹی سے میرے مطابق تو مجھے لگتا ہے بے روزگار نکل رہے ہیں. 16 سال ایک ماں باپ پڑھاتے ہیں اس کو اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر نوکری کی تلاش میں گھوم رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے, یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام دوستوں سے, بھائیوں سے میں کہوں گا کہ ہم سبھی کچھ بن چکے ہیں, اچھا ڈاکٹر, انجینئر, اچھا بزنس مین. اب وقت ہے کہ ہمیں اچھا پاکستانی بنیں, کیونکہ ہمیں آئے مل کر ایک اچھا پاکستانی بنیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبھی کو نواز دیا, اور خاص طور پہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں, صاحب حیثیت لوگ ہیں, یقین جانیے ان سے بڑا سوال ہوگا آخرت کہ اللہ کہے گا, اللہ سبحانہ کہ جب میں نے آپ کو نوازا تھا, اختیار دیا تھا, وسائل دیے تھے, تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے اپنے علاوہ اوروں کے لیے کیا کیا. تو کسی نے کہا نا کہ اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں. آئیں اس مشکل وقت میں جب پاکستان اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے, تو ہم سب مل کر اس عزم کے ساتھ اس ایک قافلہ بنا کے جو کر سکتا ہے اس پاکستان کے لیے, مالی طور پہ, زبانی, کلامی, جس طرح سے بھی, کم از کم اپنے وطن کی تعریف تو کریں. یہ واحد قوم میں نے دنیا میں دیکھی, لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے. تو اس پہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے. اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, یہ آپ سبھی کے لیے ہے, اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا. یہ تو شعر میرے خیال سے IMF کے لیے ہونا چاہیے کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے نکلے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. مجھے بہت بات کرنی تھی لیکن مجھے پتا ہے میری فلائٹ بھی ڈیلے ہوئی, آپ سب کو انتظار بھی کرنا پڑا, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ایک بار پھر حنیف خالد صاحب اور ان کی فیملی کو تہہ دل سے دل کی عطا گہرائیوں سے بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. میں سب سے پہلے جناب حنیف خالد صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ اسلام آباد چیمبر نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا. یہ حقیقت یہ ہے خالد حنیف صاحب, یہ آپ کی جو خدمات ہیں پچھلے ایک آدھی صدی کی, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جس طرح آپ کا لائزر انٹریکٹ بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہا ہے, اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ جو آپ کو آج ملا ہے, اس سے بھی اونچا آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے, اور آپ کو نوبل پرائز میں بھی ملنا چاہیے. میں تو یہ بھی کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان تقوی صاحب, میں یہاں سے اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مصروف آدمی ہیں, آپ کی اور بھی کمٹمنٹ ہیں,
میں خاص طور پر آپ کو اس تقریب کے لیے انوائٹ کرنے کے لیے کراچی گیا تھا، اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی جو خوشبو ہے، آپ کی جو کلر ہے آپ کی شخصیت کا، خدمت کا، عوامی، اس سے اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کو بھی آگاہ کیا جائے، اور آپ خود آ کر ان سے بذات خود خطاب کریں، اور وہ جو محبت کے، عوامی خدمت کے جو پودے آپ نے کراچی کے اندر لگائے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے گورنر ہاؤس کو کھول دیا عوام کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے پاکستان کے تمام سیاستدان، تمام اعلیٰ ترین جو ہمارے عہدیداران ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، ان کو بھی آپ کی تقلید کرنی چاہیے، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس ملک کو مضبوط کیا جائے، اس ملک کے اندر عوام کی خدمت کی جائے، اور اس ملک کے اوپر عوام کے اعتماد کو پختہ کیا جائے، اور یہی پاکستان کی خدمت ہے، یہی عوام کی خدمت ہے، اور یہی پاکستان زندہ باد کہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اس پروقار تقریب میں شعر و ادب، صحافت اور لٹریچر سے وابستہ لوگوں کے علاوہ تاجر برادری اور اسلام آباد چیمبر کے ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جناب حنیف خالد کے اعزاز میں سجائی گئی اس تقریب کو لوگ برسوں یاد رکھیں گے۔